ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے خیال کے اوپر اگر آپ کو اعتراض ہے نا، تو میں چند عبارتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ہمت کریں اور مجھے ان کے بارے میں ذرا سمجھا دیں. یہ میرے پاس کتاب ہے حقائق و معارف، صاحبزادہ محمد عمر بیربلوی یہ کتاب ہے. آپ اس کتاب کو کھولیں، اس کا صفحہ نمبر 227 ہے. اس کے اوپر لکھا ہے عوام کا تخیل صرف ذات اقدس کے موجود ہونے تک ہے، لیکن خواص جوں اس اسم کو پڑھتے ہیں تو ذات کی تکمیل کی صفات سامنے آتے جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات کے موجود ہونے کو عوام کا خیال قرار دے رہے ہیں. اگر آپ والا انداز اختیار کیا جائے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ عوام کا تخیل صرف ذات اقدس کے موجود ہونے تک ہے، عوام کا خیال قرار دیا جا رہا ہے. اب آپ لگائیں اس کے اوپر فتویٰ کہ انہوں نے اللہ کے موجود ہونے کو عوام کا خیال قرار دے دیا ہے، لگا دیں. آپ سے یہ چیز بعید ہی نہیں ہے کہ آپ نہ لگائیں. چلیں میں آپ کے سامنے آپ کا تھوڑا بڑا حضرت اعلیٰ حضرت پیش کر دیتا ہوں اور آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہ عوام کا خیال کس کس چیز کو قرار دے رہے ہیں. یہ میرے پاس فتاوی رضویہ جلد 26 ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 315 پہ وہ کہتے ہیں جواب دیتے ہوئے، اولاد کا حق ہونا یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کریں. آگے کہتے ہیں عوام کے خیال میں یہ ہے کہ جس طرح عورت کو طلاق دینے سے عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، یوں ہی اولاد آگ کیے سے اولاد ہونے سے خارج جاتی ہے. یہ محض غلط ہے. عوام کے خیال میں یہ ہے کہ جس طرح عورت کو طلاق دینے سے عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، مطلب عورت کو طلاق دینے سے عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، یہ عوام کا خیال ہے، مولویوں کا خیال نہیں ہے، جاہلوں کا خیال ہے. یہ اسلام اور شریعت کی بات نہیں ہے، یہ عوام کا خیال ہے. یہ آپ کا انداز اختیار کر رہا ہوں. جو آپ اپنا انداز دوسروں کی عبارت پیش کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، میں وہ والا انداز استعمال کر کے کہہ رہا ہوں. آپ کو آپ کی زبان میں جواب دے رہا ہوں، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میرا ہے بات ان کی. آپ کہتے ہیں عوام کے خیال میں جس طرح عورت کو طلاق دینے سے عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے نزدیک عورت طلاق سے دینے سے نکلتی نہیں نکاح سے، کیونکہ یہ تو عوام کا خیال ہے. شریعت میں تو ایسا نہیں ہے. تو اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو آپ شریعت پر افتراء کریں گے اور احمد رضا کو بچانا چاہتے ہیں اور بچا سکتے ہیں تو بتائیں یہاں عوام کا خیال انہوں نے قرار دے کر کیا کیا ہے. اب دل پر ہاتھ رکھ کے میری ایک اور عبارت الدولۃ المکیہ کی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ذرا اس کو بھی دل پر ہاتھ رکھ کے غور سے سنیں اور پھر اس عبارت کو بار بار پڑھیں، اور اگر پھر بھی کبھی سکون نہ آئے تو پھر اپنے اوپر پھونکیں ذرا کچھ. یہ دیکھیں الدولۃ المکیہ، احمد رضا خان آپ کے مسلک کے بانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صفحہ نمبر 135 کے اوپر لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے معنی عام لوگوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور خواص کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں. یعنی آپ لا الہ الا اللہ کا معنی عام لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عام لوگوں کا خیال ہے، جاہلوں کا خیال ہے. یہ دین اور شریعت کا خیال نہیں ہے، دین اور شریعت کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے. یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اور آپ کی زبان میں اس کا معنی یہ بنے گا جیسے آپ کہتے ہو. آپ کی زبان میں اس عبارت کا معنی یہ بنے گا کہ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یہ عام لوگوں کا جاہلوں کا خیال ہے، اور عوام کو کلا نام آپ کہتے ہو جانوروں کا خیال ہے. آپ کے بقول لگائیں احمد رضا کے کفر کا فتویٰ اگر آپ میں ہمت ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے معنی صحیح معنی کو عوام کا خیال قرار دے رہے ہیں، لگائیں فتویٰ، آپ ہمت کریں. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ آپ نے کہا نا ہم دیوبندی بریلوی نیچری لیگی اس کے فرق نہیں کرتے. اب پتہ چلے گا آپ فرق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. آگے میں آپ سے معلومات لوں گا اور مجھے آپ بتانا کہ یہ آپ فرق کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، سب پتہ چل جائے گا. اور آپ نے کہا کہ آپ نے اس دوران گفتگو آپ نے کہا کہ جناب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کوئی پیدا ہو نبی تو اس سے آپ کے جناب ختم نبوت میں فرق آتا ہے. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کہ بریلویت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے پہلے پیدا ہوئے ہیں. تو یہی سوال آپ سے آپ کے بریلوی عالم کر رہا ہے، آپ ذرا ان کو بھی جواب دے دیں. وہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں گزارش ہے کہ اس حدیث سے استدلال درست نہیں. یہ حدیث ہے نا کہ انی عند اللہ لمکتوب خاتم النبیین و آدم لمنجدل فی طینتہ، اس کے بارے میں گزارش ہے کہ اس حدیث سے استدلال درست نہیں، کیونکہ اگر سرکار علیہ السلام کو سب سے پہلے نبوت ملی تو آپ خاتم النبیین کیوں کرو سکتے ہیں؟ اگر آپ سب سے پہلے سرکار علیہ السلام ختم نبوت سے متصف تھے تو پھر بعد میں 1,24,000 انبیاء کیسے مبعوث ہوئے؟ اس طرح تو پھر نانوتوی کا کلام ٹھیک ہو جائے گا کہ اگر بعد از نبی کوئی نبی اور نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ آپ کے بریلوی مسلک عالم کہہ رہا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبی مان لیا جائے اور آپ کی پیدائش سب سے پہلے مان لی جائے تو پھر تو نانوتوی کی بات ٹھیک ہو جائے گی. یہ آپ کا مسلک عالم کہہ رہا ہے. اس کو بھی جواب دے دیں کہ آپ کے بقول یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جیسے بریلویوں کے بقول مولانا نانوتوی کی بات ٹھیک ہے. یہ تو آپ ان کو جواب دیں نا. یہ تو ہو گئی وہ بات کہ جس میں عوام کے خیال کیا بات. اگر آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ لیں، میں آپ کے سامنے عبارت پڑھتا ہوں. تحذیر الناس میری نظر میں آپ کے مسلک کے پیر محمد کرم شاہ الازہری جو وفاقی شرعی عدالت کے جج رہ چکے ہیں، یہ آپ کے جج کا فیصلہ ہے.
پاکستان کی عدالت کے جج رہنے والے، کیونکہ آپ کو تو اور کسی کا فیصلہ نہ مانے، جج کا تو مان لیں، وہ بھی پاکستان کی عدالت کے اور وہ بھی آپ کے مسلک کے لیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہو کہ اس میں ختم نبوت زمانی کا انکار ہے۔ حضرت نانوتوی نے ختم نبوت زمانی کا انکار کر دیا۔ یہ صفحہ نمبر 58 پہ کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ تعزیر الناس میں متعدد ایسی عبارتیں ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اپنے قاری کو تذبذب میں مبتلا کر دیتی ہیں اور جن سے منکرین ختم نبوت نے بجا یا بیجا فائدہ اٹھایا اور بہت سے لوگوں کو نعمت انعام سے ایمان سے محروم کر دیا، لیکن مندرجہ ذیل اقتباسات پڑھنے کے بعد یہ کہنا درست نہیں سمجھتا کہ مولانا نانوتوی عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے، کیونکہ یہ اقتباسات بطور عبارت النص اور اشارت النص اس امر پر بلا شبہ دلالت کرتے ہیں کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت زمانی کو ضروریات دین سے یقین کرتے تھے اور اس کے دلائل کو قطعی اور متواتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو صراحت سے ذکر کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا منکر ہے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ عبارت آپ خود دیکھ لیں۔ آگے حضرت نے وہ حوالہ جات بھی دیے تعزیر الناس سے کہ جن میں مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ختم نبوت زمانی کے منکر کو کافر لکھا ہے۔ یہ آپ کے جج کا فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جج کے فیصلے کے اوپر ہی کافی ہو جانا چاہیے، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ آپ نے تعزیر الناس کی ایک عبارت پیش کی اور میں نے آپ کو اس کے حوالے سے جواب دے دیا، اور اب اگلی آپ نے جو عبارت پیش کی حفظ الایمان کی، آپ نے کہا کہ جناب حفظ الایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں سے یا یہ وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی سوء فہمی، آپ کی بریلویانہ سوچ اور آپ کی غلط روش اور آپ کی الزام تراشی اور بہتان ترازی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ حفظ الایمان میں ایسی کوئی عبارت موجود نہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نعوذ باللہ جانوروں کے علم سے تشبیہ دی گئی ہو، ایسا کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے، اس عبارت کا جواب دیتے ہوئے فتح بریلی کا دلکش نظارہ میں آپ کے بریلوی عالم مولوی سردار احمد لائل پوری کو مولانا منظور نعمانی صاحب نے جو جواب دیا تھا، جس کے بعد مولوی سردار احمد لائل پوری کوئی جواب اس کا صحیح طور پر نہیں دے سکا، اس عبارت کو بھی آپ سن لیں اور پھر مولانا تھانوی کی عبارت بھی اس کے اندر آ جائے گی۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم یا حکم کیا جانا، یعنی حضور کو عالم الغیب کہنا، جیسا کہ بعض کتابوں میں باقاعدہ عالم الغیب کا لفظ بھی ہے، اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب اسی زید سے جو حضور کو عالم الغیب کہتا ہے اور اس اطلاق کو جائز سمجھتا ہے۔ یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ ہیں، یہاں تشبیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے وہ بعض یا کل کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ حضور کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو یعنی یہ علم غیب جو اوپر مذکور ہوا ہے، یعنی مطلق بعض علم غیب، بعض غیب کا علم تو زید، عمر، ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہے، وہ بعض کو جو علوم غیبیہ زید کے ذہن کے مطابق ہے اس کو کہہ رہے ہیں، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے رہے۔ یہ آپ نے بالکل غلط سوچا ہے، اور اس کا جواب آپ نے شاید تشبیہ کے اندر لفظ ایسا سے، جیسے آپ کے بریلیوں نے بھی لکھا ہے لفظ ایسا سے تشبیہ مراد لیے، تو ہمارے علماء نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ اگر اب بھی اس عبارت کا مطلب آپ نہ بجھے ہوں تو دوسرے طور پر یوں سمجھیے کہ یہاں لفظ ایسا یہ کے معنی میں، اور اس سے مطلق بعض علوم غیبیہ کی طرف اشارہ مقصود ہے، اور ایسا کا استعمال یہ کے معنی میں اردو محاورات میں شائع ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں زید کو ماروں گا، دوسرا کہے ایسا کام ہرگز نہ کرنا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہرگز نہ کرنا، یعنی لفظ ایسا یہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لیکن آپ نے چونکہ اعتراض ہی کرنا تھا تو اس پر بھی حسام الحرمین کے اندر احمد رضا خان نے انتہائی خیانت سے کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں وہ آپ کے سامنے بات پیش کروں گا، بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے صرف میں یہ پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اسی چیز پر وہ ہے کہ جناب تشبیہ دے دی تو میں پہلے تو آپ کو یہ سمجھا دوں کہ تشبیہ کیا اجازت ہے دینے کی یا اجازت نہیں ہے۔ آپ کے بریلوی علماء سے پوچھ لیتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ تشبیہ دی ہے، لیکن میں آپ کے علماء سے پوچھ لیتا ہوں۔ آپ کے مولوی مفتی احمد یار خان نعیمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب کے اندر تشبیہ دی تھی کہ آپ فرما دیجئے کہ اے محبوب آپ فرما دو میں تم جیسا بشر ہوں۔ اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، تو آگے یہ کہتے ہیں کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں، یعنی بشر ہوں۔ شکاری جانوروں کی آواز نکال کر، جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں سے نعوذ باللہ تشبیہ دینے والا آپ کا مفتی احمد یار خان نعیمی ہے۔ اس کی جناب کتابوں کے اندر تفسیر نعیمی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اور مواعظ نعیمیہ کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ
آگے اس تشبیہ کے بعد کہتا ہے کہ مثال کے بیان سے مقصد کسی بات کو عام فہم انداز میں بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے مثال اس کا عین ہے اور ہو بہو اس پر صادق آتی ہے. یعنی تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے، بات کو سمجھانے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، نہ کہ اس لیے کہ جناب کوئی وہ ہے کہ ایسا ہی سمجھ رہے ہیں. حالانکہ تشبیہ وہاں نہیں تھی، لیکن یہ میرے پاس دوسری کتاب ہے افضلیت غوث اعظم. یہ آئینہ اہل سنت سے میں نے حوالہ پیش کیا تھا. افضلیت غوث اعظم یہ کتاب ہے آپ کے مسلک کی، صفحہ نمبر 86 پہ کہتے ہیں مگر مشابہت سے مساوات بھی لازم نہیں آتی، چاہے جائے کہ مشبہ کی برتری کا قول کیا جائے. مشابہت سے تشبیہ سے مساوات بھی لازم نہیں آتی. یہ مناظرہ جنگ آپ کے مولوی اشرف سیالوی کا مناظرہ تھا. اس کے اندر صفحہ نمبر 56 پہ وہ کہتے ہیں حاشیے میں، مثال میں صرف وجہ تمثیل کا لحاظ ہوتا ہے، جملہ امور میں اشتراک نہیں ہوتا. یہ ہو گیا. اب آ جائیں آپ کے لوگوں نے جو تشبیہات دی ہیں. آپ کے مولوی مفتی عبد المجید سعیدی کی کتاب ہے سندیلوی صاحب کا چیلنج منظور ہے. اس کے صفحہ نمبر 34 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ مصنف تحقیقات نے جو حدیث لا یقاس بنا احد سے انحراف کرتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت والا معاملہ کافروں، مشرکوں اور منافقوں سے ملا کر جس سوء ادبی کا ارتکاب کیا ہے وہ اس سے مستداد ہے. حالانکہ نبوت جب سلب سے پاک ہے اور سلب نبوت محال ہے تو اسے غیر نبی اور وہ کافر و مشرک و منافق کے کفر و شرک اور نفاق سے ملا دینا اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ سلب نبوت کے قائل نہ ہوتے تو یہ بات کبھی منہ سے نہ نکالتے اور گندی تشبیہ سے پرہیز کرتے. آپ کے مولوی عبد المجید سعیدی کے بقول تحقیقات والے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ گندی چیز سے دی ہے. یہ تشبیہات آپ کی موجود ہیں. اگر آپ کو اور بھی تشبیہات دیکھنی ہیں تو آپ اسرار الاحکام اٹھائیں اپنے بریلی مفتی احمد یار خان نعیمی کی. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو الو گدھا کہہ دو تو وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے اور حضرت قبلہ و کعبہ کہہ دو تو خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ الو گدھا بھی مخلوق ہے اور قبلہ و کعبہ بھی ایسے ہی خالق کے مختلف ناموں میں مختلف تاثیریں ہیں. اللہ کے نام کو نعوذ باللہ الو اور گدھے کے نام سے تشبیہ دی ہے. اسی طریقے سے یہی مفتی احمد یار نور العرفان صفحہ نمبر 805 پہ لکھتے ہیں کہ جب لاٹھی سانپ کی شکل میں ہوگی تو کھائے گی پیے گی مگر ہوگی لاٹھی. یہ کھانا پینا کی اس کی شکل کا اثر ہوگا. ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں. جب لباس بشری میں آیا تو نوری بشر تھے. یہ کھانا پینا نکاح وفات اسی بشریت کے احکام ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ لاٹھی سانپ سے تشبیہ دی. یہ بھی آپ کے مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، حکیم الامت ہیں. اور اس طریقے سے تشبیہات کی بھرمار ہے. عبدہ جو تبارک الذی سورہ 19 پارے کے اندر آپ کے نور العرفان کے حاشیے میں مفتی احمد یار خان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہاں پر اس کی تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ عبدہ جیسے کلبہم کتے سے نعوذ باللہ تشبیہ دی. وہ بھی آپ کی کتاب میں موجود ہے. حضرت اماں حوا کو نعوذ باللہ کیڑوں کے نکلنے سے تشبیہ دی کہ جیسے بدن سے کیڑے نکلتے ہیں ایسے اماں حوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کپتان سے تشبیہ دی. اسی طریقے سے اور بہت ساری تشبیہات آپ کی کتابوں میں بھری پڑی. اور یہ جو آپ نے تشبیہات کے حوالے سے کہا نا کہ یہ تشبیہ جو ہے دے دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. آئیں یہ دیکھیں، یہ آپ کی کتاب ہے نبوت مصطفیٰ ہر آن ہر لحظہ، پروفیسر محمد عرفان قادری. یہ اس کے صفحہ نمبر 62 کے اوپر لکھا ہے کہ وہاں سب لوگوں نے اللہ رب العزت کے سوال الستو بربکم کے جواب میں بلا کہا تھا، لیکن یہاں کوئی شداد، کوئی فرعون، کوئی حامان، کوئی ابو لہب بن گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ عالم ارواح اور عالم اجساد کا معاملہ مختلف ہے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں ملائکہ و انبیاء کے نبی تھے، لیکن یہاں نہ کوئی ملک، پھر آپ نبی کیسے تھے؟ جواب یہاں سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم مانتے ہیں کہ جن لوگوں نے الستو بربکم کے جواب میں بلا کہا تھا ان میں سے عالم اجساد میں آ کر کوئی شداد بن گیا، کوئی فرعون، کوئی حامان بن گیا، تو کوئی ابو لہب. لیکن کیا آپ کوئی ایک مثال پیش کر سکتے ہیں کہ عالم ارواح میں جن انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا تھا ان میں سے کوئی ایک نبی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ یہاں عالم اجساد میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا کم از کم یہ ثابت کر دیں کہ وہ نبی ہونے کے منصب پر قائم نہیں رہے؟ یہ لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں اور بقول آپ کے عالم اجساد میں تقریباً 40 سال تک نبی نہ ہونے کا موازنہ حکم خداوندی کے مطابق جانوروں سے بھی بدتر کفار، بلکہ کفار کے سرداروں کے کفر سے کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ مصنف تحقیقات انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ جانوروں سے بدتر کفار سے کر دیا. اور یہ دوسرا حوالہ اب آپ کے فتاوی رضویہ آپ کے احمد رضا خان جلد نمبر 15 اور اس کے صفحہ نمبر 150 پہ. احمد رضا سے کسی نے سوال پوچھا ایک تشبیہ دے کر کہ ایک عالم ہے وہ سنی حنفی ہے، تو وہ ایک جگہ پر تقریر کرتے ہوئے ایک مثال دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ خیال کریں کہ قوت ایمانی میں کہاں تک ضعف ہو گیا. دیکھو کسی حاکم کا چپراسی سمن لے کر آتا ہے تو اس کا کس قدر خوف ہوتا ہے. یہ بولنے کے بعد وہ کہتا ہے یہ بات کر رہا ہے
اور اس میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چپراسی سے تشبیہ دے رہا ہے، اور نیچے جواب میں سائل نے سوال میں پوچھا کہ کیا یہ تشبیہ ہے اور یہ غلط ہے یا نہیں، تو احمد رضا جواب میں کہتے ہیں حاشا للہ، اس میں نہ تشبیہ نہ تمثیل نہ اصلاً معاذ اللہ توہین کی بو، کیونکہ بولنے والا بریلوی تھا نا بقول آپ کے، تو اس لیے اس کے مثال وہاں لفظ مثال موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشبیہ وہ مثال دے رہا ہے، لفظ مثال استعمال کر رہا ہے، چپراسی کی مثال دے رہا ہے، سب کچھ، لیکن چونکہ بولنے والا بریلوی ہے تو احمد رضا کہتے ہیں اس میں توہین کی بو ہی نہیں ہے اور تشبیہ بھی نہیں ہے، مثال بھی نہیں ہے، تو یہ ہے آپ کے بریلوی مسلک کی حالت۔ میں موقع ہوتا اور وقت بہت ہوتا تو میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو بڑا تفصیل سے پیش کرتا، لیکن میں اشارے کر رہا ہوں اور آپ ان چیزوں کو خود سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے اشارے کافی ہوں گے اگر آپ اپنی کتابوں کو پڑھے ہوئے ہوں گے، نہیں تو انشاءاللہ میں دلائل بھی آپ کو سمجھا دوں گا اس حوالے سے۔ ایک تو ہو گئی یہ بات کہ آپ کے علماء نے واضح طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ حفظ الایمان کی عبارت میں تشبیہ جو ہے، جو آپ بقول آپ کے تشبیہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے زیادہ اس عبارت میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی عبارتوں میں تو واضح طور پہ تشبیہات موجود ہیں، فتویٰ آپ اپنے علماء پہ لگائیں اور اپنے علماء پر الزام لگائیں۔ یہ دو عبارتوں کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب اگلا مسئلہ، آپ نے کہا کہ جناب مرزا جیلمی نے حسام الحرمین پہ اعتراض کیا ہے، اور اعتراض کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ جناب حسام الحرمین پہ اعتراض کیا ہے، جبکہ اس نے آپ نے اس کی کتاب کا کسی جگہ کا حوالہ دیا کہ وہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی تحذیر الناس کو اپنی تائید میں پیش کرتا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے تحذیر الناس کو اپنی تائید میں پیش نہیں کیا۔ یہ آپ نے بالکل سراسر جھوٹ بولا ہے، اور کسی کتاب کا حوالہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہاں، مرزا قادیانی نے جو ان کے مناظرے موجود ہیں، یہ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور موجود ہے، 1974 کی روایات موجود ہے، آپ اس روایات کو پڑھیں۔ اس روایات کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں نے قرآن سے اور احادیث سے غلط طور پہ استدلال کر کے قرآن اور حدیث کو اپنی تائید میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر تحذیر الناس کو پیش کریں گے اور تحذیر الناس غلط ہو گئی ہے تو کیا قرآن و حدیث کو وہ غلط طور پر اپنی تائید میں پیش کریں گے تو نعوذ باللہ کل آپ قرآن و حدیث کو بھی غلط قرار دے دیں گے، یہ بھی۔ اور ایک بات تحذیر الناس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کتاب ہے مقدمہ مرزائیہ بہاولپور، اور اس مقدمہ مرزائیہ بہاولپور میں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا تحذیر الناس کے حوالے سے۔ یہ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور جو 1935 میں فیصلہ ہوا تھا، جس میں قادیانیوں کے ساتھ لمبی گفتگو ہوئی تھی علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی، اس میں جج نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو الزام لگایا جا رہا ہے ختم نبوت کے انکار کا، وہ بالکل غلط ہے۔ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور جلد 100 میں اس پر بریلوی علماء کی تائیدات بھی موجود ہیں۔ دوسرا، دیوبندی صاحبان کے خلاف فتوی تکفیر ایک غلط فہمی کی بنا پر دیا گیا جو بعد میں واپس لیا جا چکا ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ اس لیے ان کے خلاف اگر کوئی فتوی تکفیر ہو بھی تو اس معاملے میں اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ گویا مولانا نانوتوی کے خلاف جو فتوی تکفیر بقول آپ کے آپ پیش کر رہے ہو وہ بھی غلط تھا۔